آگاہ خبردار، جہاں پناہ سلطان عبدالحمید ثانی ایوان خاص میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ہم نشینوں، یقیناً آج کے اس ہنگامی مجلس کے انعقاد کی وجہ جاننے کے لیے آپ سب حضرات بے چین ہوں گے۔ جہاں پناہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور سلطنت اسلامیہ کا حامی و ناصر ہو، ہم خدام مملکت حاضر خدمت ہیں، حکم فرمائیے۔ ویسے تو فلسطین اور مسجد اقصی سے اسرائیلی ظلم و ستم کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں، لیکن کل کی تازہ ترین المناک خردات نے مجھے قید و قلم میں مبتلا کر دیا۔ ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے ان ناپاک تعلیم اور سفاک اسرائیلیوں کو منہ توڑ جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت، کون سی نئی خبر موصول ہوئی ہے؟ خبر پیش کی جائے۔ کل عین نماز جمعہ کے وقت جب مسجد اقصی میں نمازی حضرات حالت سجدہ میں تھے تو ظالم و غاصب اسرائیلی فوجیوں نے ان بے قصوروں پر گولیوں کی بارش کر دی۔ دسیوں لوگ جاں بحق ہو گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اللہ کا دوسرا گھر قبلہ اول خون سے لالہ زار ہو گیا۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا اسلامی ملک اور اتنی طاقتور فوج کس کام کے لیے؟ لہذا میں نے اسرائیلیوں کو نیست و نابود کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ سلطان معظم، بندہ کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے فوری حملہ کر دیا تو ساری حکومتیں ہماری دشمن ہو جائیں گے، اس لیے کہ بڑے بڑے طاقتور ممالک اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ میری ادنا سی رائے ہے کہ اس ارادے کو ملتوی کر کے کوئی اور دوسرا راستہ تلاش کر لیا جائے۔ لیکن کب تک ہم خاموش تماشائی بنے اپنے مسلمان بھائیوں کو خون میں تڑپتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح کمانڈری کر رہے ہوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح اٹھ کھڑے ہوں اور ایک بار پھر قبلہ اول کو آزاد کرائیں؟ جہاں پناہ، یقیناً مسجد اقصی ہمیں آواز دے رہی ہے کہ ہم اس کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، لیکن ابھی ہمیں تیاری کرنی ہوگی اور انتظار کرنا ہوگا۔ جی سلطان معظم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صلاح الدین ایوبی کا زمانہ کچھ اور تھا، آج حالات کچھ اور ہیں، اس لیے ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا۔ جی سلطان اعظم، پوری دنیا میں ایک ہماری ہی حکومت ہے جہاں قرآن و حدیث کا نظام قائم ہے، باقی 55-56 مسلم ممالک ہیں جہاں صرف نام مسلمان ہے اور راج یہودیت و عیسائیت کا چل رہا ہے۔ اگر ہماری حکومت پر آنچ آئی تو دنیا سے رہا سہا اسلامی نظام بھی ناپید ہو جائے گا، اس لیے ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ تو بھی اس سلسلے میں کیا پیش رفت کی جائے؟ عالی جاہ، میری ناقص رائے یہ ہے کہ
اسرائیل کی غاصبانہ اور ظالمانہ ریاست کو ختم کرنے کے لیے عالمی برادری کو اپنا ہم خیال بنایا جائے اور خصوصاً اسلامی ملکوں کو مستحکم بنانے کے لیے وہاں کے حکام سے گفتگو کی جائے۔ سلطان محترم، وزیر محترم کی رائے عمدہ ہے۔ میری ناقص رائے یہ ہے کہ خارجی امور کے ساتھ ساتھ ہمیں داخلی امور کو مزید طاقتور بنانا چاہیے، خصوصاً ہماری فوج اور پولیس محکمہ مزید فعال اور جانباز بنے۔ جی سلطان معظم، اس کی تعداد میں مزید اضافہ ہو، بلکہ ہمیں اپنے قبلہ اول کی بازیابی کے لیے ہمارے ہر شہری کو فوجی بننا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے دشمن اسرائیل کے طاقتور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا ہر شہری فوجی ہے۔ ان کی کل تعداد 2 کروڑ ہے اور ہماری 100 کروڑ۔ اگر ہمارا ہر شہری فن سپاہ گری میں ماہر ہو گیا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہم کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں۔ بے شک ان تمام رائیوں کو قلم بند کیا جائے۔ سلطان عالم پناہ، میں بھی ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے۔ جہاں پناہ وہ یہ ہے کہ ان تمام امور کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایمان و عمل کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان چٹان کی طرح ہوگا تو ہم کسی بھی طاقت کو پاش کر سکتے ہیں۔ ذرا ہم غور کریں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تقریباً ہر غزوات میں مادی اعتبار سے کمزور تھے لیکن ایمانی اعتبار سے مضبوط تھے، ہر میدان ان کا ہوتا تھا۔ قبلہ اول کو فتح کرنے والے ہمارے دونوں جنرل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ نیز سلطان معظم، ہمیں اپنے نظام خلافت کو مضبوط کرنا ہوگا، پورے ملک میں قرآن و حدیث اور اسلامی نظام قائم کرنا ہوگا۔ بے شک اب ہمارا حکم سنو۔ دوسرے ملکوں کو ہم خیال بنانے کے لیے وفود بھیجے جائے، ہر شہری کو فن سپاہ گری سکھلانے کے لیے کمانڈوز روانہ کیے جائے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل اور کھلونے نہیں بلکہ قلم اور کتاب دی جائے، تعلیمی نظام کو مستحکم بنایا جائے، مدارس اور یونیورسٹیوں کا جال بچھا دیا جائے، مساجد کو آباد کیا جائے، لوگوں میں وعظ کرنے کے لیے ہر جگہ مبلغین روانہ کیے جائے، باطل فرقوں کی سرکوبی کے لیے علماء جبال تیار کیے جائے۔ یہ میرا حکم ہے۔ مجھے ہر حال میں مسجد اقصی چاہیے، فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی، شہداء کی روحیں ہمیں آواز دے رہی ہیں۔ سلطان معظم، ایک شخص دربار میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ تشریف لے آئیے۔ السلام علیکم۔ سلطان معظم، اسکلان کے علاقے میں فتنہ شکیلیت سر ابھار رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ علماء کی جماعت فوراً روانہ کی جائے۔ سلطان محترم، نیز ہیرے کی دکان میں چوری ہوئی ہے۔ چوروں کا جلد از جلد پتہ لگا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایک اور مقدمہ پیش خدمت ہے۔ مقدمہ پیش کیا جائے۔ سلطان محترم، یہ شادی شدہ ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور گواہ موجود ہیں۔ قاضی صاحب، مقدمہ کی سماعت کر کے جرم ثابت ہونے پر زانی کو سزا دی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سال بھر کی جرائم کی کارگزاری پیش کی جائے۔ جی سلطان معظم۔ جہاں پناہ، چوری کے 2 واقعات، زنا کے 3 واقعات، قتل کا 1 واقعہ، شرابی کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ یقیناً یہ اسلامی نظام کی برکت ہے۔ جلد ہی انشاءاللہ ہم فلسطین کو بازیاب کرا لیں گے اور دنیا کے اندر اللہ کا قانون نافذ کریں گے۔ اب مجلس برخاست کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔